نے شرکت نہ رکھی ایک میں، ایک نے، ابھی سمجھا دوں گا، ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، ایک کی ایجاد یکتا آپ ہے۔ مطلب ایک اللہ، اس نے اپنی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں رکھا، اس ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، یعنی اللہ اپنی ذات میں یکتا، صفات میں یکتا، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، خدائی میں یکتا، کبریائی میں یکتا۔ اب اسی خالق کائنات نے یہ اپنے محبوب کے لیے یہ کیا کہ جب ایجاد کرنا شروع کیا، تخلیق کرنی شروع کی، بندوں کو بنانا شروع کیا، تو اس ایک خدا نے اگر اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا تو اپنے بندوں میں بندگی میں کسی کو نہیں شریک کیا، مصطفیٰ جان رحمت کو یکتا بنایا۔ ایک نے شرکت نہ رکھی ایک میں، ایک کی ایجاد یکتا۔ نبی جیسے نبی ہی ہے، دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی کو کہا، لم یات نظیرک فی نظر، لم یات نظیرک فی نظر، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ یقیناً نبی کی کوئی نظیر نہیں، نبی کی کوئی مثال نہیں۔ میرے دوستو، اسی بے مثل و بے مثال بے نظیر نبی کی مقدس زندگی کے سننے سنانے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ یوں اگر وقت ہوتا تو میں نبی کے جتنے دادا حضرت عدنان تک ہیں ان کے واقعات تاریخ کی مستند کتابوں سے پڑھ کر سناتا، اس بات کو ثابت کرتا کہ نبی کے باپ دادا میں پوری نسل سب ایمان والے تھے، ایقان والے تھے، ان میں بت پرست کوئی نہیں تھا، گنہگار کوئی نہیں تھا، خاص طور سے سب ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ آج گمراہوں کا ایک طبقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا، بلکہ حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم اور عبد مناف، قصی، ان سب کے بارے میں ایسی ایسی روایتیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ دیکھو یہ بت پوجتے تھے، یہ شراب پیتے تھے، یہ ایسا کرتے تھے، یہ ویسا کرتے تھے۔ لیکن سن لو ایک عقیدے کی بات، جس دور میں کوئی نبی نہیں ہوتا اس دور میں خدا کو ایک مان لینا ہی ایمان کی علامت ہے۔ یعنی جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب تک ان کی تعلیمات نہیں رہی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک کئی ہزار سال تک وہاں کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ جب کوئی نبی نہیں آیا، اب وہاں رفتہ رفتہ گمراہیاں پھیلی، تو ان گمراہیوں کے ماحول میں جو لوگ بت پرستی نہیں کرتے تھے، صرف ایک خدا کو خدا مانتے تھے، اب نماز روزہ حج زکوٰۃ تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ نہ کرتے ہو، لیکن خدا کو ایک مانتے تھے، تو یقیناً وہ اہل ایمان ہے، وہ جنتی۔ اس کو کہتے ہیں دور فطرت۔ اس دور میں کہ جس دور میں کوئی نبی نہیں آیا، اس دور میں صرف خدا کو ایک مان لینا اس کی نجات کے لیے کافی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جتنے دادا دادی نانا نانی ہیں، ان سب کی تاریخ جو موجود ہے، ان میں صحیح اور مستند تاریخوں سے یہ فقیر عزیزی ثابت کر سکتا ہے کہ نبی کے سارے دادا دادی حضرت آدم سے جناب عبداللہ تک سب کے سب الحمدللہ جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی۔ حضرت آمنہ سے لے کے بی بی حوا تک نبی کی نسل پاک یقیناً پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور نبی کریم کے نسب پاک کو اللہ نے کفر و شرک سے پاک رکھا ہے۔ اور اگر وقت ہوتا تو میں تفصیل سے کچھ کتابوں کے نام آپ سن لیں حصول برکت کے لیے، کہ اس میں بہت تفصیل سے ان کا ذکر کیا۔ سبل الہدی والرشاد، امام محمد ابن یوسف صالحی کی سیرت پر ایک بہترین کتاب۔ اعلان النبوہ، امام ماوردی کی سیرت النبویہ،
سید احمد ابن زینی دہلان مکی کی، الروض الانف علامہ محمود آلوسی بغدادی کی، بلوغ العرب علامہ محمود آلوسی بغدادی کی، الروض الانف ابو القاسم سہیلی کی، علامہ ابن جریر طبری کی تاریخ طبری، محمد رضا مصری کی محمد الرسول اللہ، مقدمہ ابن خلدون، یہ تو تاریخ کی کتابیں ہیں۔ ان سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ نبی کریم کے سارے اجداد کرام جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ اس تعلق سے کچھ لوگ کچھ روایتیں بتاتے ہیں کہ فلاں شرابی، فلاں ایسا، فلاں کو نے بت پوجا، فلاں نے ایسا کیا، یعنی نبی کے داداؤں میں سے۔ تو یقین جانو ہم ان تاریخ کی غلط سلط روایتوں کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے فرمان کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور اس تعلق سے حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 9ویں صدی کے مجدد ہیں، انہوں نے 2 کتابیں لکھی، اور ہمارے زمانے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی، شاہ ولی اللہ نے اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، اور خاص طور سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے باقاعدہ کتابیں لکھی اور دلائل دیے قرآن اور حدیث سے، اور ثابت کیا کہ نبی کے سارے اجداد کرام جنتی ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، ستھرے ہیں۔ الحمدللہ رب نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جو پاک صاف ستھرے نسب والے، ان سے اونچا حسب نہ آج کسی کا ہو سکتا ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو کے بعد چونکہ ہم سب کا ذکر نہیں کر سکتے، ہم اپنی گفتگو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سے شروع کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے پیارے دادا جن کی عرفیت ہے عبد المطلب، حقیقت میں ان کا نام عبد المطلب نہیں، ان کا نام ہے شیبہ، ایک دوسرا نام ہے شیبۃ الحمد، وہ شیبہ جس کی خوب تعریف کی جائے۔ تو نبی کے ان دادا کے تعلق سے ہم تھوڑی تفصیل عرض کریں کہ نبی کے پر دادا یعنی عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم، حضرت ہاشم بہت جوانی ہی میں نبی کے دادا تھے، نبی کا نور ان میں تھا، تو اللہ نے ان کو اتنی خوبصورتی، وجاہت، حسن اور اتنی زیادہ خوبیاں دی تھی کہ وہ جس بادشاہ کے دربار میں جاتے تھے وہ بادشاہ ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے۔ اور ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں، انشاءاللہ جب ان کا ذکر کریں گے تو ہم بتائیں گے۔ یہ حضرت ہاشم 22-23 سال کی عمر ہوگی یا 24 سال کی عمر، یہ تجارت کے لیے تو جوانی ہی سے 16-18 سال کی عمر سے سال میں ایک بار یمن اور یمن کی طرف جاتے، سال میں ایک بار شام کی طرف جاتے، سردیوں میں ایک سفر کرتے، گرمیوں میں ایک سفر کرتے، اور اس طرح بہت تجارت کا مال لے جا کے کماتے، اور جتنا کماتے سب مخلوق خدا کی خدمت میں خرچ کر دیتے، حاجیوں کی خدمت میں خرچ کر دیتے، بڑے نیک پارسا۔ غالباً 23-24 سال کی ان کی عمر تھی کہ ایک بار یہ ملک شام تجارتی سفر پر نکلے۔ ملک شام جاتے ہوئے بیچ راستے میں وہ حصہ پڑتا ہے جسے آج ہم مدینہ کہتے ہیں، یثرب شام اور مکے کے بیچ میں رہگزر پہ پڑتا۔ اکثر شام سے مکہ اور مکے سے شام جانے والے مدینے میں قیام ضرور کرتے تھے، جس کا اس زمانے میں نام تھا یثرب۔ حضرت ہاشم بھی یثرب میں کچھ دنوں کے لیے رکے، اتفاق سے جن کے یہاں رکے وہاں بازار سے گزرتے ہوئے ایک خاتون پر ان کی نگاہ پڑی۔ وہ خاتون چہرے ہی سے لگ رہا تھا کہ بڑی عقل مند، پرہیزگار، بڑی آن بان شان والی خاتون ہے، ساتھ ہی ساتھ حسن و جمال بھی ہے۔
تو حضرت ہاشم نے جب یہ دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے شادی کروں. تو حضرت ہاشم نے اپنی قیام گاہ پہ پہنچ کر پوچھا کہ یہ فلاں فلاں خاتون ایسی ایسی دکھائی دی تھی، وہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کا نام سلمہ بنت عمرو ہے. چینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے. ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد علی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے. تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک